بڑے فخر سے ایک صاحب کہنے لگے جرجیز صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا, آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے. میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا, وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا, وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا. کہنے لگا نہیں جرجیز صاحب 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. ایسی دولت سے کیا فائدہ جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو, اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا. باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی, بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی. تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے, یہ کون سا راحت کا سامان ہے. اس زمانے میں لوگ ایک روٹی کھاتے تھے لیکن ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی, اور وہ بچے بھی ایک روٹی کماتے تھے لیکن آدھی اپنے ماں باپ کو کھلا کر اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیا کرتے تھے. تصور کرو میرے بھائیوں, لوگ اسی چکر میں بخش دیے گئے. تصور کیجئے ایک کہ وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے ان میں ایک آدمی وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چرانے والا ہوں, اور جب بکریوں کو چرا کر گھر لے جاتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوتا ہوں. میں اپنے بیوی اور بچوں کو نہیں, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی بکری کا دودھ پلاتا ہوں. جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر میں اپنے بیوی اور بچوں کو دودھ پلاتا ہوں. اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ایک دن میں جب دیر سے گھر پہنچا اور جب جنگل سے جاتے جاتے مجھے بکریاں لے جا کر دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے بکری کا دودھ دوہا, اس کو گرم کیا اور پیالہ لے کر اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میرے باپ سو چکے تھے, میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہیں کہ اٹھائیں گے تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا, لہذا صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی. جیسی کھلی میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ماں باپ کو دے دیا. میں نے خود نہیں پیا, پہلے اپنے باپ کو پلایا. جب میرے باپ نے پورا دودھ پی لیا پھر میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلایا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اس غار کا منہ کھول دے تاکہ ہم نکل جائیں. اس زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے یہ کہتے تھے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے. آج تو ہمیں ایسی پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے, آج اسباب راحت کے چکر میں, کمانے کے چکر میں آج ہم اپنی اولاد سے اور اولاد باپ سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھ رہا اور بیٹا باپ کی شکل نہیں دیکھ پا رہا ہے. غور کرو آپ ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دلی اور بمبئی کام کرنے جا رہے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا چھوڑ کر آج سعودیہ, کویت اور دبئی میں کام کر رہے ہیں. 2 سال 3 سال سے نہ انہوں نے باپ کی ماں کی شکل دیکھی, نہ اولاد نے ماں باپ کی شکل دیکھی, نہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی شکل دیکھی. اسباب راحت ہے, سامان تو آپ بہت کمانا چاہتے ہیں, راحت کے بہت سی چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن راحت نصیب نہیں ہو رہی ہے. ہمیں دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے. اسباب راحت بہت, جرجیز صاحب نے بہت کمایا, آج جرجیز صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں. آپ جرجیز صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے, آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے, آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے. اسباب راحت تو جرجیز صاحب کے پاس بہت ہیں لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا جرجیز صاحب آپ بیمار ہیں, آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں. ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے. ہم نے بہت کمایا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو. اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا. اگر پیدل نہیں ٹہلو گے, کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے. تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا. طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں, رس ملائی رکھی ہوئی ہے, رسگلہ رکھا ہوا ہے, چھینا رکھا ہوا ہے, بہترین مٹھائی ہے. جرجیز صاحب نے بہت کمایا ہے, اسباب راحت ہے اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پیئیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو.
غور کیجئے، جرجی صاحب نے اتنا کمایا، اتنا کمایا، اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا، میڈیکل کالج میں بھرتی کیا، 50 لاکھ روپے دے کر میں نے، 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا۔ بچے پڑھ جائیں گے، لکھ جائیں گے، اپنا کمائیں گے، کھائیں گے، اچھا رہے گا۔ بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا، بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، وہ امریکہ میں یا لندن کے اندر ڈاکٹری بھی کرنے لگا، یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے، اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے۔ ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے، ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تہمی کے جرجی صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں۔ حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے، اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ آج بھی جرجی صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو، جرجی صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا، زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا۔ جرجی صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں، پیٹ کی توندیں ہوتے ہیں، ہم یہ منع نہیں کر رہے، ہوتے ہوں گے، لیکن جرجی صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے، کیونکہ رات میں جلسہ کرنا گلا بیٹھ جائے گا۔ جرجی صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے، کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا۔ جرجی صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے، کیوں؟ تقریر کرنا گلا بیٹھ جائے گا۔ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے۔ میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا، ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے، وہ کہتے بعد میں کھائیں گے۔ ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا، ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے ایسے۔ اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی ہوئی، اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی۔ بس مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ میں ویسے مولوی کو بھی جانتا ہوں، نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں، تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے، 3 پیروں کا، کہ ایک عورت بیچاری تھی، اس نے 3 پیروں کی دعوت کی، وہ ان کی بڑی مرید تھی، 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی۔ دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے۔ 3 پیروں کی دعوت کی، کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا، کھچڑی گرم تھی، گھی پگھل گیا۔ ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا، اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے، کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے، دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے، تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے۔ تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکڑم ہیں، ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے، اور کہا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار، جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہہ رہی ہوگی۔ اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی، شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہہ رہی ہوں گی۔ اس نے 2 انگلی ڈالی، او کائنانی تجریان من تحت النار، دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی۔ اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا، یہ بھی لے گیا، بچا ہی کیا، اب مجھے بھی ملنا چاہیے۔ تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا، اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو، ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی۔ ارے قیامت آئے گی، زمین میں بھوکمپ ہوگا، زلزلہ ہوگا، اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا، اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی۔ جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی، ہو کا اذا زلزلت الارض زلزالہا، گھی چاروں طرف پھیل گیا، اب کھاؤ۔ اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا، بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے۔ کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔
ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ، گڑرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا. کبوتر بولا کوے سے تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے، کوا بولا میں رو رہا ہوں اور کبوتر میں رو رہا ہوں شکاری ہمیں کاٹ کے نہ کھا جائے. تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے، تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں. ارے میں تو حلال ہوں، یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تو کیوں رو رہا ہے کمینے، تو کیوں کاؤں 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 کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے. تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو، میں تم سے زیادہ پریشان ہوں، تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تمہیں تو کنفرم ہے، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں. کہا کیوں، تم تو حرام ہو. کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے، جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے. تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا. کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب حلال کا فتویٰ دے کہ ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے، میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے. مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان ہیں. اس لیے مولوی ہارتا نہیں ہے، بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے پاس، بہت سے راستے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بنائے ہوئے راستوں سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اسباب راحت کم ہوں لیکن سکون ہو ہماری زندگی کے اندر. ایسی اولاد سے کیا فائدہ جس نے 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. مجھے علی میاں ندوی نے لکھنؤ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. میرے بھائیوں، اللہ علی میاں ندوی کو جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، بڑی شخصیت گزرے ہیں. علی میاں ندوی نے ایک واقعہ بیان کیا. ان کے جلسے میں جب اجتماع تھا تو بہت سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے، عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں. جلسے کو رات کے 12 بجے ختم ہونا تھا لیکن جلسہ رات کے 12 بجے ختم نہیں ہونا تھا. لیکن ایک عورت جو دور سے آئی تھی بس میں بیٹھ کر، اس کا دماغ جلسے میں نہیں لگ رہا ہے، وہ کئی باتیں سوچ رہی ہے. ایک عورت نے اس سے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کسی مولانا کی تقریر غور سے نہیں سن رہی ہو، تمہیں کچھ پرابلم ہے. اس نے کہا نہیں. پھر وہ پریشان نظر آئی. تھوڑی دیر کے بعد 2-4 عورتوں نے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے. کہا یہ جلسہ کب ختم ہوگا. کہا وہ تو 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، تمہیں پریشانی کیا، کوئی بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ. اس نے کہا نہیں، پرابلم یہ ہے کہ میں اپنا چھوٹا سا بچہ گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوں، اکیلا ہے. تو کہا گھر پہ کوئی نہیں ہے. کہا نہیں، اس کی دادی ہے یعنی میری ساس وہاں سو رہی ہیں لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے. کہا کوئی بات نہیں، بچہ تو آپ کا کتنے سال کا ہے. کہا 2 سال کا بچہ ہے. کہا ماشاءاللہ بچہ بڑا ہے، اپنے آپ پیشاب کرنے جا سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، اس کی دادی اس کو سلا دیں گی، کوئی دقت کی بات نہیں. کہا میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ میں ماچس میچ باکس اپنے تکیے کے نیچے چھوڑائی ہوں. رات میں کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو میں چراغ جلا لیتی تھی، اس لیے وہ میچ باکس، وہ ماچس کی تیلی میں نے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی ماچس. مجھے ڈر ہے کہ رات کی تاریکی میں کہیں بچہ اٹھ نہ جائے اور کھیلتے ہوئے کہیں وہ ماچس کی تیلی نہ جلا لے اور جلتی ہوئی وہ ماچس کا ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے اور پورا کا پورا بستر جلنے کے بعد گھر میں بھی آگ نہ لگ جائے اور اس سے میرا بچہ جل کر راکھ نہ ہو جائے. ان عورتوں نے کہا تم کیا کیا سوچ رہی ہو، چپ رہو، بچہ بڑا ہے، رات میں جب سو جاتا ہے تو پھر اکثر بچے صبح ہی اٹھتے ہیں، رات کی پہلی نیند ہے، گہری نیند میں سو رہا ہوگا. یہ بری خیالات تم اپنے دماغ سے نکالو اور چلو تقریر سنو، 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. اس عورت نے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو اور تم ایسا اس لیے بول رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے اور میں ایسا اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے. مجھے اپنے بچے کا جو تجربہ ہے وہ میں جانتی ہوں، اپنے بچے کے حالات سے میں واقف ہوں، تم نہیں. بہرحال جلسہ رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے، بسیں اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگتی ہیں. وہ عورت بھی جس بس میں بیٹھ کر آئی تھی وہ بھی جانے لگتی ہے. ڈرائیور سے کہہ رہی ہے کہ ذرا جلدی چلو.
ड्राइवर ने बस थोड़ी सी तेज स्पीड में चलाई, लेकिन जब ये औरत घर पहुंचती है, इसके दिमाग में जो जो तसव्वुरात थे वो तसव्वुरात वैसे ही कि वैसे जो जो ये सोच रही थी वैसे कि वैसे पूरे होते चले गए। ये औरत जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि बच्चा रात में आंख खोल चुका है। बच्चे ने माचिस तकिए के नीचे से निकाल भी लिए, बच्चा माचिस जला भी चुका है, माचिस की चलती हुई तीली बिस्तर पे गिर भी चुकी है, उस बिस्तर में आग भी लग चुकी है, और उस बिस्तर पे मेरी सास और वो छोटा सा बच्चा दोनों जलकर राख भी हो चुके हैं और घर भी जलकर राख हो चुका है। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक रात के लिए बिस्तर पर माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा तो जलसे में उसको चैन नहीं मिल रहा है, रात में उसको सुकून नहीं मिल रहा है कि मेरा बेटा कहीं आग ना लगा ले, माचिस से कहीं खिलवाड़ करते करते कहीं माचिस को जला न ले और उससे अपने आप को जला न ले। माँ की रात बेकार हो गई, तड़पने लगी, उसके दिमाग में किसी मौलवी की तकरीर नहीं बैठ रही है, उसका ज़हन बच्चे की तरफ लगा हुआ है। मेरे साथियों, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, कुरान ने कहा है जितना तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उससे कहीं ज्यादा तुम अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम्हारा बच्चा दुनिया की आग में कूदे, तुम गवारा नहीं करते हो। आज तुम्हारे बच्चे रात के 12 बजे घरों में आ रहे हैं, तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है। तुम्हारी बेटी रात के 11-11, 12-12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करती है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा तसव्वुर करो, आपकी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल क्यों इस्तेमाल करेगी? समझ में नहीं आता उसको क्या जरूरत है व्हाट्सएप चलाने की, फेसबुक चलाने की। अरे घर में एक मोबाइल होना चाहिए जो उसकी माँ के पास होना चाहिए। अगर बेटी को अपनी सहेली से बात करना है तो अपने माँ के मोबाइल से फोन कर ले, उससे बात कर ले। लड़की मोबाइल लेकर घर से बाहर जाएगी, घर से बाहर फिर घर में आएगी। आपने इतनी आजादी क्यों दे रखी है? आपने इतना फ्रीडम क्यों दे रखा है? और जब ये दिन आपने दिखाए हैं, जब ये दिन आपने दिखाए हैं अपनी बेटियों को, तो आजकल फिर वो दिन भी देखो, आजकल वही दिन भी देखो, फिर वही दिन देखने को मिलेंगे जो हैदराबाद की सरजमीन पर हुआ है। एक हिंदू लड़के के साथ एक मुसलमान लड़की का शादी करना और उस लड़की के भाई का गुस्से में आकर उस हिंदू लड़के का मर्डर कर देना, कत्ल कर देना, और फिर उस लड़की का उसी लड़के के घर में चला जाना और ये कहना कि मैं हिंदू रस्म रवाज के मुताबिक इसके घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। ये दिन अब आपको देखना पड़ेंगे, इसलिए देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी बेटियों को व्हाट्सएप चलाने की खुली इजाजत दे रखी है। हमने अपनी बेटियों को कॉन्वेंट स्कूलों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाया है, को एजुकेशन हमने दी है। अब ये दिन तो देखना ही पड़ेंगे। और आरएसएस के वो सरगना जो नागपुर की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों कॉलेजों में वैकेंसी दो, इनको नौकरियां दो और इनको स्कूलों में जगह दो, ताकि हमारे गैर मुस्लिम हिंदू लड़के ज्यादा से ज्यादा इनसे प्यार करें और प्यार का नाटक करने के बाद इनको अपने चंगुल में फंसाएं, शादी करें, कोर्ट मैरिज करें, 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद इसको किसी तवाइफ खाने के हवाले कर दें। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आज मेरे भाइयों चकले खानों पर इसलिए बैठी हुई हैं कि 1-2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, उसको लाते मार के उसके घर से भी भगाया गया है, फिर वो हिंदू समाज के मंदिर में गई, वहां से भी उसको निकाला गया है, और आखिरकार वो अपने घर आ नहीं सकती है क्योंकि उसके बाप ने कह दिया कि जीते जी तू अपना चेहरा हमको नहीं दिखा सकती है। आखिरकार उसने चकले खाने में बैठ के अपनी जिंदगी को गुजारना और अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, ये दास्तानें मिलेंगी और हमें ये दिन देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी लड़कियों के हाथों में मोबाइल दिया है। इससे ज्यादा जहरीला उन्सुर, इससे ज्यादा जहरीला खंजर कोई नहीं है जो हमारी बहन, हमारी बेटियों के लिए सब में कातिल है। ये वो जहर है जो पानी पीने का भी मौका नहीं देता है, ये वो जहर है, अगर इसकी लत लग गई तो आप लाख कोशिश कीजिए, आपके
जानकारी में नहीं होगा और आपकी बेटी बाजार से मोबाइल